السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا زاہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان، جو کہ مشہور ماہر نفسیات اور سینئر اینکر پرسن بھی ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی حساس ٹاپک ہے، اور انتہائی جو ہماری بہنیں بیٹیاں ان کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، شک۔ یہ جو ہماری گھروں میں بیٹیاں مائیں ہوتی ہیں، یہ اپنے شوہروں پر جو ہے وہ شک کرتی ہیں۔ کیا وہ شک کرنا ان کا جائز ہوتا ہے؟ کیا وہ اعتماد کی کمی ہے یا وہ محبت کی موت ہے؟ تو یہ سوال ہم پوچھیں گے اپنی جو مہمان ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان سے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحبہ، آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ شوہر اگر دفتر سے تھکا ہوا گھر آئے جی تو جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بار بار یہ پوچھیں کہ آپ کہاں تھے، کہاں گئے تھے، یہ اعتماد کی کمی ہے یا یہ محبت ہے؟ دیکھیں، شک کو پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ شک ہے کیا اور شک ہوتا کیسے ہے، اور کیا جو ہماری بہن بیٹیاں یہ سوال کر رہی ہیں یا میری بہنیں جو یہ سوال کر رہی ہیں، بیٹیاں تو میں نہیں کہوں گی، اتنی بڑی نہیں ہوں، بہنیں جو میری یہ سوال کر رہی ہیں اپنے شوہروں سے کہ وہ دفتر سے لیٹ کیوں آئے، یا وہ دفتر میں کیا کر رہے تھے، یا وہ کہاں تھے، تو یہ ایک نارمل کویسچن ہے کہ آپ دفتر سے لیٹ کیوں ہو گئے، یا آپ نے آنے سے پہلے مجھے کال نہیں کیا، اگر آپ کال کر لیتے تو اچھا ہوتا، یا پھر کوئی بھی اس طرح کا کوئی سوال۔ ہاں، اگر کوئی سوال اس طرح کا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے، مجھے تو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، تو یہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے۔ دیکھیں، انداز بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس میں۔ مرد کو سمجھ آ جاتی ہے کہ عورت کس FM 100 سے بات کر رہی ہے، کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ آپ کے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہماری جو لڑکیاں ہیں آج کل کی، وہ تو سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہی جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں۔ اب شک یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال کر رہا ہے، یہ شک نہیں ہے۔ شک یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو ذہنی طور پر بار بار یہ ٹارچر کر رہا ہے کہ آپ ایسے ہیں۔ اچھا، اس کو یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کچھ ایسا ضرور پریٹینڈ کر رہے ہیں، یا ایسی کوئی حرکت ضرور ہو رہی ہے بیچ میں جس کا اس کو ڈاؤٹ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں اس کے مائنڈ میں کلیئرنیس نہیں ہے۔ دیکھیں، جب تک ایک پولیس والا بھی ہوگا، کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہوگا اور وہ کلیئر نہیں ہوگا، تب تک تو وہ شک کے ہی زمرے میں رہے گا نا سامنے والا بندہ۔ تو یہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں مجرم جو ہے وہ شوہر ہوتا ہے اور جو تھانے دار ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اور اس کو انویسٹیگیٹ جب وہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں یک دم چل رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو مجرم یا ملزم ہے نا، اس کا مجرم تو بعد میں قرار دیا جاتا ہے نا، جب اس کا جرم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن ناقص بھی تو ہو سکتی ہے۔ انویسٹیگیشن ناقص ہو سکتی ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ خواتین جو ہے یہ دیکھیں کہ ان کے شوہر کیا متواتر یہ حرکت کر رہے ہیں۔ شک وہاں کریں جہاں آپ کا شوہر جو ہے وہ ریگولر یہ حرکت کر رہا ہو۔ اگر کبھی کبھار ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو اس پہ شک نہیں بنتا، کبھی کبھار پہ بندہ بھول کے بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ بندہ فون نہ بھی کرے یا بتائے بھی نہ کہ کہاں پر ہے تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مسلسل ہو رہا ہے، اگر یہ متواتر کوئی 2 ہفتے بعد، 1 ہفتے بعد یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے شوہر کی طرف سے، تو وہاں شک ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت باریکی سے سمجھنی پڑیں گی کہ شک کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا، شک وہاں پہ ضرور ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، شک ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہے۔ کوئی نہ کوئی محرکات ہوتی ہیں۔ ایک مرد، میں مرد کی بہت عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، مردوں کے حوالے سے میں نے بڑے پازیٹیو پروگرامز بھی کیے ہیں، لیکن ایک چیز آ کے مرد کی، جہاں پر وہ عورت کو یہ ڈیفائن نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا عورت کو اس کا پورا ٹائم نہیں دے پاتا، اور اس کے ٹائم میں جو ہے وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، اس کے ٹائم کو اٹھا کر جو ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے، اس کے ٹائم کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتا ہے، وہاں ایک عورت شک کرتی ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کو، اپنی چاہنے والوں کو پراپر ٹائم دے رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے آپ کو ان کو بتانا بھی مناسب سمجھنا چاہیے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں۔ اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اعتماد، دیکھیں، اگر ایک شخص ہے ہی آفس میں تو وہ اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ وہ آفس میں ہے۔ اگر ایک شخص ہے ہی کسی جو ہے وہ میٹنگ میں، تو وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہے اور بتا بھی سکتا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوں۔ اگر ایک شخص ہے ہی گھر پر، تو وہ بتا سکتا ہے کہ میں گھر پر ہوں، اور اس کے پاس اس کا ثبوت بھی ہوگا۔ تو اس میں تو قباحت یا شک والی بات ہی نہیں آتی۔ آپ جب اپنے آپ کو پروف آپ نے دے دیا تو شک ختم ہو گیا اس عورت کا۔ لیکن اگر آپ متواتر کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کا دیکھیں، ایک عورت نا بڑی سینسٹیو ہوتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اپنی محبت کے بارے میں۔
اس کا اختیار ہوتا ہے اپنی محبت اور اپنے شوہر پر. اگر عورت کا اختیار آپ اس کے شوہر پر بھی نہیں دیں گے تو وہ اپنا اختیار کہاں جا کے جمائے؟ آپ اس کو شک کا نام دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بیویاں شک کرتی ہیں, بیویاں سوال کرتی ہیں, آپ اسے شک سمجھتے ہیں کہ یہ شک کر رہی ہے. سوال کرنا اس کا حق ہے کہ آپ کہاں تھے, آپ اتنی دیر سے کیوں آئے, آپ کس کے ساتھ تھے. اگر وہ یہ سوال کر رہی ہے تو یہ سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, آپ اس کا جواب دے کر جو ہے وہ بات کو ختم کر سکتے ہیں. آپ اس کو شک کے زمرے میں نہ لے کے جائیں. مرد کیا کرتے ہیں, جس وقت عورت نے یہ کہا کہ تم کہاں تھے, تم نے اتنی دیر مجھے کال نہیں کی, تم غائب تھے, تو وہ کیوں غائب تھا؟ اس کا جو وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا غائب ہونے کا, وہ اسپیسیفک چند دن بعد اگر رپیٹ ہو رہا ہے تو اٹس مین سم تھنگ از رانگ. تو پھر اگر اس کو, اور ایسے دیکھیں, مرد وہی عورت پہ شک کا الزام لگاتا ہے جو خود غلط ہوتا ہے, ورنہ مرد عورت کو کلیئر کرتا ہے. مرد عورت کو اعتماد دلواتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ میں کلیئر ہوں, اپنے موبائل فون تک بھی اس کو رسائی دے دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ جبکہ نے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے بیویوں اور شوہروں کے موبائل فون تک رسائی نہ لیا کریں. ایک تو اس سے دل دکھتے ہیں, دوسرے اس سے یہ معاشرتی طور پر ایک اچھی فیلنگ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کہ آپ ہر وقت کا شک جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی کس سے باتیں کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. 100 چیزیں جو ہے وہ اپنی پرائیویسی کی شوہر کے یا بیوی کے موبائل میں ہو سکتی ہیں. کچھ شوہر ہوتے ہیں وہ بیوی کا موبائل چیک کرتے ہیں, اور ذرا سے کسی سے بات ہو رہی ہو اور یہ کچھ ہو رہا ہو تو اسی کا معمہ بنا کے بعد میں جو ہے اس کو لڑائی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایون وہ اپنے گھر والوں سے بھی بات کر رہی ہو, اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو, اپنی ماں سے بات کر رہی ہو, تو تم نے اس ٹائم جو ہے وہ اپنے بھائی سے یہ بات کی تھی, اپنی ماں سے یہ بات کی تھی, اسی کو بنا کے لڑائی کا جو ہے وہ ایشو بنا لیتے ہیں. تو لوگوں کے موبائل فون سے اجتناب کریں, میاں بیوی دونوں ہی. ایک دوسرے کا موبائل فون چیک کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس سے دراڑیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ پتہ نہیں کیا بات ہے. مرد اگر وفاداری پر آئے نا تو مرد سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے, لیکن مرد اگر غداری پہ آ جائے نا اور بے وفائی پہ آ جائے تو وہ اپنی بے وفائی کا سراغ بھی لگنے نہیں دیتا. لیکن اگر ایک عورت کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کے دل کو پتہ چلتا ہے. مرد کا بدلا ہوا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اسے بتاتا ہے, وہ پھر شک کرتی ہے. عورت ایسے شک کیسے کر لیتی ہے مجھے بتائیں؟ عورتیں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں شک کرنے کے لیے, عورتوں کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے. یہاں تو میں عورت کے ساتھ کھڑی ہوں کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں. کل کو میرا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا میں کسی سے محبت کرتی ہوں یا میرا شوہر ہے, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر کہاں ہے, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے یا کیوں ہے, اور اگر وہ لیٹ ہو گیا تو وہ کیوں لیٹ ہوا ہے. یہ سارے اختیارات مجھے ہونے چاہیے. اگر مجھے یہ بھی اختیار نہیں ہے تو پھر کسی کا میرے شوہر ہونے کا فائدہ کیا ہے, یا کسی کا میرے ساتھ زندگی میں جو ہے وہ اٹیچ ہونے کا فائدہ کیا ہے جب اس نے مجھے بتانا ہی کچھ نہیں ہے, جب وہ یہ بتانا مناسب ہی نہ سمجھے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کس کے ساتھ ہے, اور وہ اچانک سے جو ہے وہ غائب ہو جائے, گھنٹہ گھنٹہ 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلط ہے. اور آپ صحیح اور غلط کو جو ہے وہ ایسے پریٹینڈ نہیں کر سکتے. تو شک ایک بیماری تب بنتی ہے جب یہ مسلسل بڑھتی چلی جائے. اس میں مرد کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, مرد کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں, مرد وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو اپنے گھر کی طرح وقت دیتے ہیں, گھر میں آ کے دفتر کے کام نہیں کرتے, اور باہر کے لوگوں کو جو ہے وہ باہر ہی چھوڑ کے آتے ہیں.